شالا انج دا نصیب ہووے منگو دعا وشالا انج دا نصیب ہووے جدوں موت آوے سانو جدوں موت آوے سانو سونا قریب ہووے منگو دعا وشالا انج دا نصیب ہووے کی پوچھے دیو میرے تو سونے دیا عطاواں کی پوچھے دیو میرے تو سونے دیا عطاواں جنوں خیر پا دے سونا جنوں خیر پا دے سونا نہ کدی غریب ہووے منگو دعا وشالا انج دا نصیب ہووے منکر نکیر دے میں سارے جواب دے ساں منکر نکیر دے میں سارے جواب دے ساں نظراں دے سامنے جے نظراں دے سامنے جے رب دا حبیب ہووے منگو دعا وشالا انج دا نصیب ہووے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشوی امدہن سے مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی اودی ذات و صفات دے اندر اودہ شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مقام نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجز و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج تو میرا موضوع سخن مدینے پاک دی حضرت صاحب چھاڑ دیو گیرے چکرائیں پہ آگئے
مدینے پاک دی حاضری دے متعلق یہ ایام جڑے ذوالحجہ شریف دے شروع ہونے والے نے. قاری صاحب آئیو بیان خراب ہوندے ہیں جتنے آؤ تے سیٹنگ کر دو بس. لوگ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر دی حاضری دی سعادت عطا فرمائی وہ اللہ تبارک و تعالی دے گھر دے جا کے مہمان بن گئے. اللہ رب العالمین نے جنہاں نو اپنے گھر دا طواف کرن دا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار دے اتے حاضر ہون دا اللہ نے شرف عطا فرمایا. اور آن والے دنوں دے اندر وہ حج بیت اللہ دی سعادت نال بہرہ مند ہون گے. اسے بابرکت ایام دے بدولت مدینے پاک ہر مومن دی حسرت اور چاہت ہوندی ہے کہ مدینے پاک دی حاضری میں نصیب ہو جائے. اور مدینے پاک دی حاضری بھی اس نیت نال کہ بندہ دل و جان تو مدینے پاک جانا چاہتا ہوئے اور دل و جان تو مدینے پاک نو اپنے واسطے باعث بخشش اور باعث نجات سمجھ کے جاوے تو وہ دے واسطے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار اقدس نو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر لوکاں واسطے باعث بخشش اور باعث نجات قرار دیتا ہوئے. قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء دے اندر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حاضری نو اللہ رب العالمین نے بیان فرماندے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. فرمایا پیارے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جاناں دے ظلم کر بیٹھن تے جاؤکا تاڑے دربار میں آ جان تاڑی بارگاہ بے قصر پناہ دے اندر آ جان فاستغفر اللہ اللہ دی بارگاہ میں جا کے تاڑے دربار دے میں جا کے اللہ دی بارگاہ میں معافی منگن واستغفر اللہم الرسول پھر تسی بھی اگر انہاں دی سفارش فرما دیو رسول بھی انہاں واسے استغفار فرما دیں لواجد اللہ تواب الرحیم. اللہ فرماندہ ہے کہ پھر تسی اللہ تبارک و تعالیٰ نو بڑا رحیم دے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار نو حضور دی بارگاہ اقدس نو اللہ نے نجات دی ہندہ قرار دیتا ہوئے اگر میرے محبوب دے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے تو فرمایا کہ اوتھے جیڑیاں بھی تسی اپنی جاناں دے ظلم کر بیٹھے ہو جو بھی خطاواں کیتیاں نے میرے محبوب دے روزہ اطہر دے آ جاؤ میرے محبوب دے دربار میں آ جاؤ اللہ رب العالمین فرماندہ ہے تاڑی معافی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے کہ سوائے شرک تو اور جننے بھی گناہ نے ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء جننے بھی گناہ نے میں چاہواں تے اپنے فضل دے نال معاف فرما سکنا. مشرک دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی قطعی طور تے اللہ رب العالمین نے وہ دا انکار فرما دیتا ہے جنہا اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہراوے اللہ نے وہ دی معافی نہیں دینی. اس علاوہ جننے بھی گناہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت نو بندہ متوجہ کر لوے اللہ دی رحمت وہ دے وال متوجہ ہو جاوے تے اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اللہ اس بندے دی مغفرت عطا فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے مدینے پاک دے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا. سرکار فرماندے نے کہ میرا مدینہ شریف جڑا ہے نا وہ ایک بھٹی دی طرح ہے. جویں بھٹی دے اندر لوہا سٹیا جاوے تے اودا زنگ ختم ہو جاندا ہے. فرمایا جیڑا بھی بندہ میرے مدینے چ حاضر ہو جاندا ہے اللہ ان انجی گناہاں تو پاک فرما دیندا ہے. یہ مدینے پاک دی عظمت و شان میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمائی ہے. تو سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جنی دیر تک میں تاڑے سامنے ظاہری حیات نال ہوا انی دیر تک میرے مدینے دی شان ہے. بلکہ سرکار فرماندے نے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جڑا میری قبر دی بھی زیارت کرے گا فرمایا او دے بعد سے بھی میں محمد دی شفاعت واجب ہو جاندی ہے. انہوں بھی میری شفاعت ہو دیتے لازم ہو جاندی ہے. میں وہ دی شفاعت کراں گا. فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے مدینے پاک دے اندر حضور فرماندے نے میری قبر دی زیارت بعد سے بھی آئے گا وہ انجیے کہ جیمیں اس بندے نے میری ظاہری حیات کے اندر میری زیارت کیتی ہوئے گی. سرکار نے تو تک فرمایا کہ جیڑا بندہ مکے میں جاوے تے آکے بیت اللہ دا طواف کرے او دے ارکان ادا کرے تو فرمایا میرے مدینے چ میری زیارت بعد سے نہ ہوئے. لفظ حدیث بات کتنے خوبصورت نے. فرمایا کہ میری زیارت بعد سے نہ آوے فقط جفانی اس بندے نے میرے نال بے وفائی کیتی ہے اس بندے نے میرے نال کو پیار دا اظہار نہیں کیتا. فرمایا کہ عاشق دا کام یہ ہوندا وے وہ جتنے بھی عمرے تے حج تے ارکان نے وہ سارے دے سارے مکے چ ادا کردا وے تے قبولیت لین واسطے مدینے والے دے کول چلا جاندا ہے. قبولیت لین واسطے مدینے والے دے کول چلا جاندا ہے. کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ہے. فرمایا کہ جڑا میرے مدینے جاوے گا او دے واسطے میری شفاعت لازم ہے. میں او دی شفاعت کراں گا اللہ دی بارگاہ وچ او دے واسطے میں نجات دی اور معافی تے طلبگار ہوواں گا. اور اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنے محبوب دی شفاعت نو قبول فرما لواں گا. مدینے پاک دی بڑی عظمت شان ہے. مدینے پاک دا بڑا مقام تے مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ دا بھی محبوب ہے. صرف میرا ہی محبوب نہیں بلکہ مدینہ شہر اللہ دا بھی محبوب ہے. ایک ہوئی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب دے اندر مدینہ پاک دی بڑی عظمت و شان آپ نے بیان فرمائی ہے. آپ اپنی کتاب کے اندر نقل فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ مدینہ جیڑا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نو اتنا کو محبوب ہے کہ رب نے مدینہ پاک دی قسم اٹھائی ہے. جنہی سورہ بلد دی پہلی آیتہ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ کچھ مفسرین نے تفسیر مکے دا شہر ہی تو بیان کیتا ہے. محبوب نے مکے شہر دی قسم ہے. حالانکہ اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا اللہ نے صرف شہر کیا ہے. مینوں اس شہر دی قسم ہے اللہ نے مکہ نہ لے کے نہیں بیان فرمایا اللہ نے مدینہ نہ لے کے بیان نہیں فرمایا. اللہ نے صرف یہ بیان فرمایا کہ مینوں اس شہر دی قسم ہے کہ جس شہر دے اندر تسی جلوہ افروز ہے. تو علماء فرماندے نے کہ کچھ مفسر کہندے نے اس آیہ کریمہ دے اندر شہر تو مراد نبی پاک علیہ السلام جس شہر جو پیدا ہوئے وہ مکہ شریف ہے. اور کچھ مفسرین فرماندے نے اس شہر تو مراد نبی پاک دا مدینہ پاک بھی ہے. پاویں مکے دی گل ہوے پاویں مدینے دی گل ہوے تے نسبت میرے آقا دے نال ہی ہے نا نسبت آمنہ دے لال دے نال ہی ہے نا نسبت نبی پاک دے نال ہے. اللہ نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو اس شہر دی قسم اٹھا رہے ہیں تے اس شہر دی قسم اللہ اٹھا رہے ہوئے قسم او دی اٹھائی جاندی ہے جڑی بندے نو محبوب چیز ہوندی ہے. معلوم ہویا رب نو اپنا محبوب تے محبوب ہے ہی جس شہر دے وچ محبوب تشریف لے کے آئے جس شہر دے وچ محبوب جلوہ فروز ہوئے اللہ نو شہر بھی پیارا لگدا وے کیونکہ اللہ دے نبی دے نال اس شہر دی نسبت ہو جاندی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نا پھر مدینہ پاک دی فضیلت تے کچھ دلیلاں پیش کر دیں.
کہ اللہ دا محبوب مدینہ پاک ہے میں آپ فرماتے ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرما کے سرکار جان لگے نا اللہ دے حکم دے نال نبی پاک مکے تو باہر نکل لگے مشکاہ شریف کے اندر حدیث سے پاک ہے سرکار علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی سرکار نے کی تھی اللہ دی بارگاہ وچ نبی پاک نے دعا فرمائی ہے سرکار دعا فرماندے نے یا اللہ مینوں مکہ بڑا عزیز ہے مکہ مینوں بڑا محبوب ہے تے تیرے حکم دی وجہ تو میں مکے نو چھوڑ کے جا رہا ہاں یا اللہ مینوں اس شہر دی طرف میری نسبت کر دے مینوں اس شہر دی طرف مینوں جائے پناہ عطا فرما جڑا تینوں مکے نالوں بھی زیادہ پیارا ہو یا اللہ میں اس شہر دی طرف میں جگہ عطا فرما اور اے مکہ میں چھوڑ رہے ہیں تیرے حکم دی وجہ تو حالانکہ میں پیارا ہے عزیز ہے محبوب ہے کہ میں اس شہر دی طرف یا اللہ میں بھیج دے جڑا تینوں پیارا ہوئے شیخ عبدالحاکم محدث دہلوی فرماندے نے اللہ نو مکے تو بعد کوئی شہر ایسا پسند نہیں آیا جتے اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا ہوئے رب نے مدینے پاک اپنے محبوب نو بھیج کے فرمایا سونیا جڑا میرا محبوب شہر ہے وہ پھر مدینہ میں تسا مدینے چلے جاؤ مدینہ منوں بھی پیارا ہوئے تو تانوں بھی پیارا ہو جاوے گا اچھی والا کہو ذرا سبحان اللہ دوسری حدیث پاک شیخ عبدالحاکم محدث دہلوی مدینہ پاک دی عظمت دے وچ بیان فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی اللہم حبب الینا یا رب العالمین جویں ساڈے واسطے تو مکے نو معزز کیتا ہے جویں ساڈے واسطے مکہ تو یا اللہ عزت والا بنایا ہے محبت والا بنایا وے یا اللہ اسی طرح مدینہ بھی ساڈے واسطے محبوب بنا دے مدینہ بھی ساڑھے واسطے محبوب بنا دے پیارا بنا دے بلکہ حدیث پاک اگلے لفظ نے او اشد یا اللہ مکے نالوں بھی زیادہ سانو مدینہ پیارا کر دے سرکار نے صرف اپنے واسطے دعا نہیں فرمائی نبی پاک نے سارے واسطے دعا کی تھی لفظ نے جمع متکلم دی اتھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین استعمال فرمائی گئی الہی نا دا لفظ ہے جمع متکلم دا اے زمین جمع متکلم واسطے بولی جاندی ہے سرکار نے فرمایا صرف مدینہ مینوں ہی عزیز نہیں ہوے گا کہ مدینہ میرا شہر ہے مدینہ صرف میرے صحابہ نوں عزیز نہیں ہوے گا بلکہ قیامت تک مدینہ ہر اس مومن دے دل دے وچ جگہ بنا لوے گا جس دل دے وچ اللہ نے ایمان رکھیا ہوے گا جس دل وچ اللہ نے ایمان رکھیا ہوئے گا اس دل دے وچ مدینہ آباد ہو جاوے گا ایک اور حدیث پاک ذرا سنو مدینہ پاک دی عظمت دے اوتے اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں اس حدیث پاک نو روایت فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار فرماتے نے جننے بھی شہر فتح ہوئے نے نا سارے بالسیف تلوار دے ذریعے فتح ہوئے تلوار دے ذریعے سارے شہر فتح ہوئے نے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جڑا اے مدینہ پاک اے قرآن دے نال فتح ہویا ہے مدینہ پاک جو کوئی خون ریزی نہیں ہوئی مدینہ پاک دے وچ کوئی جنگ نہیں ہوئی مدینہ پاک دے وچ مدینے والے سونے نے اپنا اخلاق دے اپنا پیار ونڈ ونڈ کے نبی پاک علیہ السلام نے سارے نو اپنا گرویدہ بنا لیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام العاشقین امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے مدینہ پاک جدوں سرکار جاندے نے مدینہ پاک جے سرکار علیہ السلام نے جا کے اپنا اخلاق حسنہ انج لوکاں دے سامنے سرکار نے ظاہر کیتا وے نبی پاک دا اخلاق ویکھی جاندے نے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی جاندے نے اعلی حضرت فرماندے نے نبی پاک جدر جدر بھی جاندے نے اے ہوئی صداواں ہوندیاں نے نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی
رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان آج لے ان کی پناہ آج مدد گل سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اپنے آپ لو مخاطب کر کے فرمان دینے آپ فرمان دے تیری روح بھی مدینے پاک دا طواف بھی کر دیئے تیری روح بھی مدینے پہنچ چکی ہے تیرا دل بھی مدینے پہنچ چکی ہے اپنے آپ لو مخاطب کر کے فرمان دینے جالو دل ہو شوخرت سبھی تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان آؤ میرے آقا کریم دے غلامو نبی پاک علیہ السلام دا فرمان عالی شان میرے آقا کریم مدینے دی عظمت و شان بیان کر دیا میرے آقا کریم فرمان دینے حضور فرمان دینے جڑا تواڈے وچوں اگر کوئی جناب استطاعت رکھے اگر کسے کو ممکن ہوئے میرے آقا کریم فرمان دینے وہ کوشش کرے وہ دی موت مدینے آوے اگر تواڈے کو کسے دی طاقت کسے کو استطاعت میرے آقا کریم فرما دینے وہ کوشش کرے وہ دی موت مدینے آ جائے کملی والے دے صحابہ عرض کی تھی کملی والے اگر مدینے چ موت آ جائے گی سونیا پھر کی ملے گا میرے آقا کریم فرما دینے وہ جدی موت مدینے آ جائے گی میرے آقا فرما دینے میں محمد او دی شفاعت فرما دے مدینہ میرے آقا کریم دے صحابہ عرض کر دینے سونے اگر مدینے کو مر جاوے مدینے کسے نو موت نصیب ہو جائے انہوں کی میسر آئے گا میرے آقا کریم دی زبان کھلی ہے میرے آقا کریم فرما دینے فرمایا کل قیامت والے دن میں محمد دی شفاعت کرانگا انہوں میری شفاعت مل جائے گی ایک ہوئی وجہ بے نبی پاک دے صحابہ دعا کر دینے حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب مشکات اندر حدیث پاک آپ اللہ دی بارگاہ جو دعا کر دینے کی دعا دے لفظ نے جناب فاروق اعظم دعا کر دینے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلکا اے سونے ربا میں تیری بارگاہ جو دعا کرنا منو شہادت دی موت عطا کری یا اللہ منو شہادت دا رتبہ عطا فرمائی مرنا دے سارے نے ہے گئے اگر کوئی جناب شوگر دے مرد وچ مر جاوے مر انہیں بھی جانا ہے اگر کوئی جناب ہارٹ اٹیک نال مر جائے مر انہیں بھی جانا ہے اگر کوئی جناب ایکسیڈنٹ وچ مر جائے انہیں بھی مر جانا ہے اگر کوئی اپنی ذاتی دشمنی چ مر جائے مر انہیں بھی جانا ہے لیکن عزت والی موت وہی موت ہے جری یار دے نا تے آ جائے جری جناب دین دی خدمت کر
کردے آ جائے عزت والی شانہ والی اوہی موت جری مدینے والے دی محبت وچ آ جاوے کیونکہ ساری دنیا جمع آئی ہے انہیں فنا ہو جانا ہے اللہ کہندہ ہے کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ دی ذات باقی رہے گی ہر چیز جنہوں اللہ نے زندگی عطا کی تھی انہیں مر جانا ہے انہیں ختم ہو جانا ہے لیکن موت ہر نو آنی ہے عزت والی موت ہوئے بندہ جناب اتنے آنکھ بند ہوئے اتنے مدینے والا خود تشریف لے آوے عاشق بول کے کہندہ کہندہ زمدار پانی یہ او زمدار پانی یہ او جندلا تو سونے دلا اونجوی تے جانی یہ او جندلا جو سونے دلا اونجوی تے جانی لیکن مقدر والے لوگ نے جڑے مدینے دی موت منگ دے جناب فاروق اعظم آپ ہی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے نے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک سونے ربا ملو موت عطا فرماوی تے سونے دے مدینے وچ موت عطا فرماوی یا اللہ نال شہادت دا رتبہ عطا کری شہادت دی موت آ جاوے کہ سونے دے مدینے چ موت آ جائے لیکن جدو صحابہ دعا سن دے لے صحابہ پریشان ہو جان دے لے اندر امیر المومنین انہوں وقت نہیں رہا اسلام غالب آ چکیا وہ کوئی دن ایسا نہیں چڑھ دا جدو جناب آواز ہوں دیئے فلانا علاقہ فتح ہو گیا اسلام غالب آ گیا ان تے کیوے ہو سکتا ہے اس امیر المومنین جے نالے شہادت موت بھی لب دے جے نالے مدینے پاک دے اندر شہادت حاصل کرنا چاندے جے ایک کیمے ہو سکتا ہے لیکن جناب امیر المومنین عمر پاک ایک دعا کر دینے یا اللہ موت آنی ہے مرنا ہر ایک لے ہے میں تیرے کولوں شہادتی موت پہ منگنا منو شہادتی موت عطا کری نالے سونے دے مدینے دی موت عطا کری اللہ نے پھر دعا لو قبول فرما لیا امیر المومنین جناب عمر پاک آپ دی شہادت بھی مسجد نبوی شریف دے محراب دے وچ ہوئی اوتھے جناب آپ نو شہید کیتا گیا آپ اللہ دی بارگاہ وچ شکر کردے نے سونے ربا میرے دل دی حسرت پوری ہو گئی اے دے قسمت والی گل ہے نا اللہ جنوں مدینہ دے دے تے مدینے دی موت دے دے سرکار نے فرمایا کہ دعا کریا کرو اگر تہاڈے کول استطاعت ہوے طاقت ہوے کوشش کرو کہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے تے مدینے آ جاؤ فرمایا مدینے آ جاؤ گے میں تانوں سانبھ لواں گا میں تاری شفاعت کراں گا او جنوں میرے آقا سنبھال لین اونوں دنیا دے کسے سہارے دی لوڑ نہیں ہے گی سرکار آندے نے کہ میں اودی شفاعت کراں گا او جنوں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے اتنے بھی لوگ آندے نے کوئی کسے دا کوئی جناب مددگار نہیں لیکن میرے مصطفیٰ دی زبان لے میرے آقا فرماندے نے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا میرے آقا دی زبان چو جملے نکلے لے فرمایا مدینے چ مر جایا جے عقیدہ چنگا ہویا مدینے چ موت آ گئی میں محمد دی شفاعت خود فرماواں گا
جو آیت الکرسی دے اندر آیا کریمہ ہے من ذا الذی یشفع کون ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ شفاعت کرے گا. میں کہتے ہیں اگلی آیت دا حصہ سمجھ نہیں آیا. رب فرماندا ہے من ذا الذی یشفع عنده, فرمایا کون ہے جڑا رب دی بارگاہ وچ کسی دی شفاعت کرے گا. اگلا جملہ الا باذن ہی, مگر اللہ دی اجازت دے نال, اللہ دے حکم دے نال. خدا دی عزت دی قسم ہے قیامت دا دن ہوے گا میرے آقا سجدے چ پہ جان گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, سونے اپنا سر مبارک اٹھاؤ, اپنا سر اٹھاؤ, منگو کی منگ دیو, سوال کرو تو تانوں عطا کیتا جاوے گا. میرے آقا شفاعت کرتے جان گے, وہ اللہ نبی بعد دی شفاعت کو قبول کردا. یہ جی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا. میں کیا واقعی انہاں دی شفاعت میرے آقا نے نہیں کرنی جنہیں ایتھے زبان درازی میرے آقا دے اوتے کرنی. حضور نے شفاعت وہ دی کرنی ہے جڑا ایتھے بیٹھ کے کہے گا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تلائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ نہ کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ جی اللہ دے نام ملا دیں, یہ جی شرک کرتے ہیں. ساڑھے امام نے دسیا نہیں اللہ دی بارگاہ چ نبی عبدہ و رسولہ نے, اللہ کے خاص بندے نے. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. اللہ کی سرتا قدم شان ہے جی. آزا سرکار نو بشر مننے افضل البشر مننے, سرکار جیسا کوئی بشر کوئی نہیں آیا. لا یمکن ثناء کما کان حق ہو بعد از خدا, بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ تو بعد کوئی شانہ والی ذات ہے تو میرے آقا دی ذات. اللہ حضرت آئے فرمایا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسی اپنے بندہ خاص نو رات تھوڑے جے حصے وچ سیر کروائی. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں بدبختہ ورگے نہیں جڑے کہندے سرکار ساڈے جیسے حسن نبی جیسے. او میں کہ پاگلا جس نبی دے اشارے تے چاند دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے, جس نبی دے اشارے تے سورج واپس آ گیا. مولا علی نے عصر دی نماز ادا کی تھی, جس نبی دے اشارے تے اللہ نے پتھراں نو کلمہ پڑھا دیتا. جس نبی دی انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے. نبی ساڈے ورگا نہیں بلکہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
میرے آقا کریم دا انتقال ہو گیا، سرکار دنیا تو پردہ فرما گئے، لیکن ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے میرے آقا کریم نو اللہ نے موت دا ذائقہ ضرور چکھایا ہے، موت دا ذائقہ چکھایا ہے، لیکن اس کے بعد میرے آقا دی پھر زندگی اسی طرح شروع ہو گئی۔ اللہ نے اسی طرح اپنے محبوب نو زندگی عطا فرمائی ہے، موت دا ذائقہ ضرور چکھایا ہے، لیکن سرکار اس کے بعد دوبارہ اللہ دے نبی اپنے مزار پر انوار وچ زندہ لے آؤ حدیث پاک سنانا وا۔ حضرت سعید بن مسیب ایک تابعی نے جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی، جنہاں علی دی زیارت کی تھی، جنہاں امیر معاویہ دی زیارت کی تھی، جنہاں بلال حبشی دی زیارت کی تھی، کئی صحابہ دی زیارت کرنے والا اے سعید بن مسیب کہندے نے جنہاں دلاں دے اندر یزید جڑا وے مدینے تے قابض ہو گیا، مدینے دی مسجد نبوی شریف دے اندر یزید دی طرفوں اذان ختم کر دیتی گئی، نمازاں دا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سعید بن مسیب کہندے نے میں دیوانہ بن کے، میں مستانہ بن کے ایک سائڈ تے بیٹھ گیا، یزید دی فوج آندی ہے مینوں ٹھڈے مار دینے، آ کے آندے نے اے تے دیوانہ ہے، لیکن آپ کہندے نے میں پریشان ہاں، تین راتاں گزر گیا، مسجد نبوی شریف وچ اذان تے اقامت نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب کہندے نے میں نبی پاک دے گنبد خضرا، حضور دے روضہ مطہرہ، نبی پاک دی قبر مطہرہ دے قریب جا کے بیٹھ گیا، فرمایا جدوں بھی اذان دا ویلا ہوندا ہے او قبر دے وچوں اذان دی آواز بھی آندی ہے تے میرے آقا دے مزار پر انوار دے وچوں تکبیر دی آواز بھی کنا نال سماعت کر۔ یہ تابعی کہندا پیا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں صحابہ نے ویکھیا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں صحابہ دے کولوں سبق پڑھے ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہندے نے آؤ ایک علاوہ اور حدیث سنو، میرے آقا کریم آپ کا انتقال پر مرال ہو گیا، حضور دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے، سرکار انتقال کر گئے، کچھ دن گزرے نے نبی پاک مزار پہ چلے گئے، سرکار علیہ السلام دا ایک دیوانہ تے مستانہ جنوں پینڈو کیا جاندا ہے، وہ ایک دیہات دا رہن والا عربی آ گیا، نبی پاک دے آگے پوچھدا پچھاوندا مدینے پاک وچوں لوکاں نوں پوچھدا وے، کہندا وے نبی پاک کتھے نے؟ لوکاں کہ تینوں نہیں پتا، نبی پاک پردہ فرما گئے نے، حضور دا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ دیہات دا رہن والا عربی کہندا وے میں تے سرکار کولوں ایک چیز لین واسطے آیا سا، مولا علی پوچھدے نے بول کی لین واسطے آیا سے؟ انہیں آکھیا میں قرآن دی آیت سنی ہے، اللہ کہندا وے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ او لوگو جدو اپنی جاننا تے ظلم کر بیٹھو میرے یار دے دروازے تے آ جائیو، یار دی دروازے تے آ کے رب کولوں معافی منگیو، یار بھی دعا کر دے گا میں تہاڈی نجات کر دے گا۔ مولا علی کہندے نے اے نہیں فرمایا سرکار تے دنیا تو چھوڑ چکے، ان آئے دا خلاصہ تینوں کی کرا، علی المرتضی نے کی کیتا ہے، مولا علی نے اس عربی دی پا پھڑ کے نبی پاک دی قبر تے لے گئے، مولا علی حضور دے مزار تے لے گئے اور آگے کہندے نے جیڑی گل مینوں کہنا ہے نبی پاک دی بارگاہ وچ اے استغاثہ پیش کر۔ وہ عربی نے وہی جملے دہرائے، کہندا سونیا میں سنیا ہے رب دا قرآن جدو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو تاکہ کول آ جاؤ، سونیا میرے کولوں گناہ سرزد ہو گیا، سونیا میں آیا وا تسی دنیا تو ٹر گئے جے، سونیا میں تے معافی لین واسطے آیا۔ حضرت علی فرماندے نے فرمایا وہ عربی نے نبی پاک دی
قبر دی مٹی اٹھا کے اپنے سر وچ پائی نالے کہندا سونیا میرا کی بنے گا میں کدے دروازے تے جاواں گا علی کہندے نے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے نبی پاک دی قبر چوں آواز آندی ہے او میرے غلاما جا چلا جا تیرے گناہ معاف ہو میرے مصطفیٰ دے روزہ مطہرہ جو آواز ہوندی ہے جا چلا جا تیریاں خطاواں معاف ہو چکیاں نے او غلام جاندا بھی ہوے گا نالے کہندا ہوے گا صدا رسدا وے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا رسدا وے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہوندا غریبا دا گزارا یا سرکار جیدے تے بہت راضی ہوندے نا سرکار آپ بھی بلا لیندے حضور آپ بھی بلا لیندے نہ مال و زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا کہ جن کو جائے مدینے بلا لیں وگرنہ لوگ جانتے رہتے ہیں مکے گئے سا حافظ جی مدینے جانا ٹائم نہیں لگا میں کہا سائیاں بلایا کوئی نہیں سائیاں بلایا کوئی نہیں بلاندے ہوں تو بندہ ملک شام جو ہوئے امام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب دے صفحہ نمبر 215 دوتے حدیث پاک نقل کیتی ہے عبدالحق محدث دہلوی ہوئے جنہیں بر صغیر دے وچ آ کے سب نالوں پہلے حدیث دا سبق لوکاں نوں پڑھایا بولو نا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک دے انتقال تو بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام چلے گئے آپ ملک شام چلے گئے ایک رات ایسی بھی آئی ہے مدینے والا سرکار میرے کریم آقا بلال دی خواب دے میں تشریف لے کے آئے میرے آقا فرماتے ہیں او بلال ساڑھے نال جفا کر کے ساڑھے تو توڑی چلا گیا بلال تیرا دل نہیں کردہ کدی ساڑھے نال ملاقات کرے حضرت بلال نے رات خواب وے کیا وے خواب دے وچ کہندے نے سونیا میں حاضر خدمت ہو جانا وا حضرت بلال نے رات ہی اپنی سواری تیار کی تھی اہل و عیال کہندے نے بیوی بچے کہندے نے اللہ بلال کدھر دا سفر ہے فرمایا مینوں میری سرکار نے بلایا ہے مینوں آقا کریم نے طلب فرمایا حضرت بلال ملک شام تو سفر کر دیا مدینے پاک دی طرف آ رہے مدینے پاک جا کے دیوانہ بار لوگاں نوں پوچھ دے لے کتے میرے آقا تے نہیں ویکھے نبی پاک کتے ویکھے تے نہیں آندے نے بلال تینوں پتہ سرکار انتقال کر گئے حضرت بلال نبی پاک دے روزہ مطہرہ تے آندے نے سرکار دی قبر تے آ کے حضرت بلال حضور دی بارگاہ دے وچ اپنی زبان دے وچ نعتاں پیش کر دے نے حضور دی قبر دے قریب آکے بہ جاندے نے ادھر مدینے چ کوہرام مچ جاندا ہے بلال آگے نے لوکاں ڈیمانڈ کیتی ہے آندے نے بلال سانو یو اذان سنا دے جڑی اذان نبی پاک دے زمانے چ پڑھ دے سو حضرت بلال نے انکار کیتا فرمایا ہن اذان میں نہیں دے سکدا وہ حضرت امام حسنین کریمین سیدین طیبین طاہرین قمرین منیرین انہاں پاکاں دے کول لوگ چلے گئے جا کے کہندے نے تساں بلال نوں کہہ دیو بلال تہاڈی گل کدی بھی نہیں موڑے
حسنین کریم لاگے اندل بلال او اذان سنا دو جرے نانا جان دے زمانے جو تسا اذان پڑھ دے سو حضرت بلال اس چبوترے تے چڑھ کے اذان شروع کر دینے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اس تک شہادت تک اذان پڑھ دینے حضرت شیخ عبدالحق جذب القلوب چ نقل فرمایا آپ فرما دینے جدو نبی پاک دی شہادت کی باری آئی حضرت بلال نے اشہد اللہ محمد رسول اللہ دے جملے پڑھے او دعا پڑھے جدھر سرکار بیٹھے ہندے سن ادھر اپنی نظر دوڑائی سرکار دا جلوہ نظر نہیں آیا حضرت بلال خش کھا کے زمین تے ڈگ پے اپنے آپ نو سنبھالیا نیچے آ گئے اور فرماندے نے ہن میرے کولے اذان نہیں دیتی جاندی کیونکہ پہلے اذان دیندا سا مدینے والا سامنے ہوندا سی سرکار دا چہرہ ویکھ کے نال دل جان تو گواہی دینا سا اشہد اللہ محمد رسول اللہ سولیا میں گواہی دینا تسی اللہ کے سچے رسول لیکن ان سرکار دا چہرہ نظر نہیں ہوتا حضرت بلال وہ نے جنہوں نے سرکار نے خود بلایا ہے معلوم ہے یار نبی پاک دے مدینے دی عظمت و شان ہے کہ نبی پاک جدے تے زیادہ راضی ہون سرکار جدے نال زیادہ ملاقات سرکار پسند فرماندے نے نبی پاک کو خود بھی بلا لیندے نے اور کئی عاشق مدینے پاک جاندے نے اور مدینے دی سرزمین تے جا کے اپنی محبت دا اظہار کردے نے اور کئی ایسے ملک لے ہم مکہ جاندے لے آندے ساڑا حج تے عمرہ سارا مکہ دے اندر ہے میں کہ سانو کوئی اطلاف نہیں عمرے دے سارے ارکان مکہ دے اندر لے اللہ کا بیت اللہ مکہ دے اندر ہے آب زمزم دا کنواں مکہ دے اندر ہے صفا مروہ کی پہاڑی مکہ دے اندر ہے حج دے جملہ ارکان مکہ دے اندر لے لیکن خدا دی عزت کی قسم ساڑا عقیدہ دے نظریہ وے حج اوٹھے ہوتا ہے جنہوں مکہ کہندے لے اگر قبولیت دی سند لینی ہوئے اوٹھے جانا پہندا ہے جنہوں مدینہ المنورہ کہندے لے بندہ کہے میں مکہ گیا تھے میں آ کر کے آ گیا انہوں کھجورہ لب سکتی ہیں آپ زمزم لب سکتا ہے ارکان حج مل سکتے لے لیکن ساڑھا کیتا ہے حج اوتا ہی قبول ہوندہ وے جیرہ مدینے والے دی محبت لے کے مکہ چے جاوے تے سونے دا پیار سینے چوے مدینے چے جاوے تے سونے دا پیار سینے تے بے چوے وہ بندہ ایک محبت لے کے جاوے خدا دی عزت دی قسم ہے مدینے والا بھی راضی ہو جاندہ ہے اور کائنات دا رب بھی عاشق آندہ ہے کہ اگر جانا ہے نا تو سرکار دی محبت لے کے مدینے جانا اے جی اسی بھی جاننے ہیں میں کہا واسطے مسجد نبوی شریف وچ اسی 40 نمازاں پڑھن واسطے جانا ہے میں کہا کیڑی مسجد ہے مسجد نبوی دے اندر میں کہا جیدے نا دے مسجد نبوی شریف ہے سونے دی مسجد نا بھی لینا ہے کہنا میں نمازہ پڑھنے واسطے جانا اسی کہنے جو خدا اس بندے سے اتنے رحمت آندا نزول فرماوے جیرا مدینے چاندہ وے تو کہندہ سونے نمازہ ساریاں اپنی جگہ تے لے میں تہاڈا دیدار کرنے واسطے آیا میں تہاڈا مزار ویکھن واسطے آیا وا کہ میرے آقا دی زبان ہے من زال قبری وجبت لہ شفاعتی جیرا میری قبر دی زیارت کرے گا وہ تے میری شفاعت واجب ہو جائے آزادائی کہنے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے سارے پل دعا کرو اگلا سال آوے حج دے دن آنے والے نے اللہ سانو بھی سعادت دے اگر حج نہیں کر سکتے عمرے دی سعادت کرے اللہ سانو سارے عطا فرماوے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی
کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے کیونکہ اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تل کا گھرانہ ملا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا قیامت کا دن ہونا ہے وہ بھی منظر آ جانا ہے قیامت کا دن ہوئے گا بروز معاشر خدا خود کہے گا اپنے بندوں سے کیا جو مصطفیٰ کو نہ مانے اس جملے سے اپنے محبت اظہار کرے آگے جو مصطفیٰ کو نہ مانے جو مصطفیٰ حج بھی کیتا ہوئے عمرہ بھی کیتا ہوئے نماز بھی پڑھی ہوئے تہجد گزار بھی ہوئے لیکن اللہ قیامت والے دن ایک کہے گا بروز معاشر خدا کہے گا اپنے بندوں سے کیا جو مصطفیٰ کو نہ مانے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ مدینہ بخا مرن تو پہلے مدینہ آلہ بخا اور اللہ تعالیٰ جنہیں گئے نے جنہیں صحیح نیت نہ صحیح عقیدہ لے کے گئے نے مکہ دی زیارت کرن حج کرن عمرہ کرن اللہ انہیں سارے مومنہ دا حج عمرہ قبول فرمائے اللہ انہیں دے صدقے سانوں یہ ساتھ عطا فرمائے